یہ شوگر کو بھی کنٹرول کرے گا۔ آپ کے معدے میں جو گیس، جلن، گندی بدبو، آگے پیچھے سے ہوا جو گندی نکلتی ہے وہ چند دنوں میں ختم ہو جائے گی، اور جو اس کے بعد جو گیس آؤٹ کریں گے چاہے منہ سے ڈکار لیں گے وہ انشاءاللہ خوشبودار ہی ہوں گے۔ اسی وجہ سے میں نے اس چائے کا نام میری خوشبودار چائے رکھا ہے۔ اس میں کافی چیزیں ہوتی ہیں جن میں موٹی موٹی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ایک تو عام چائے یا جس کو کہتے ہیں کہ بلیک ٹی یا گرین ٹی، یہ بھی اس میں شامل کر سکتے ہیں۔ اس میں ایک سرکنڈا ہوتا ہے جس کو کانا کہتے ہیں، اس کا جو اوپر والی باریک انتہائی نازک پتیاں ہوتی ہیں وہ ہم لیتے ہیں، ڈرائی کرتے ہیں اور وہ سنبھال رکھتے ہیں۔ اس میں مور پنکھ وہ بھی ڈالتے ہیں، دار ہلد ڈالتے ہیں، اور مچھیچھی بوٹی ہوتی ہے وہ ڈالتے ہیں، چھلکا نخود وہ ڈالتے ہیں، قشرے دانہ گندم وہ ڈالتے ہیں، تلسی ڈالتے ہیں، پودینہ ڈالتے ہیں، پودینہ دونوں ڈالتے ہیں، بلیک اینڈ وائٹ، یہ کمبینیشن ہوتا ہے اور بہت بیسٹ ہے۔ یا آپ کعوہ بنا لیں، یا اگر چائے بنانی ہے تو دودھ میں پانی میں یہ ڈال کر اس میں چائے میں ڈالیں گے، چائے بن جائے گی۔ اگر دودھ نہیں ڈالنا تو زیادہ بیسٹ ہے، بہت اچھا کعوہ ہے۔ یہ شوگر کو بھی کنٹرول کرے گا۔ آپ کے معدے میں جو گیس، جلن، گندی بدبو، آگے پیچھے سے ہوا جو گندی نکلتی ہے وہ چند دنوں میں ختم ہو جائے گی، اور جو اس کے بعد جو گیس آؤٹ کریں گے چاہے منہ سے ڈکار لیں گے وہ انشاءاللہ خوشبودار ہی ہوں گے۔ اسی وجہ سے میں نے اس چائے کا نام میری خوشبودار چائے رکھا ہے، اور بہت بیسٹ ہے، آپ منگوا سکتے ہیں، کوئی مہنگی نہیں، عام پتیوں چائےوں سے زیادہ بازاری جو ہوتی ہیں ان سے مفید ہوگی، سستی ہوگی۔ السلام علیکم۔